خدا نے بتایا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے نا انسان کو، وہ کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا. ہم نے اس لیے پیدا کیا، مختلف انداز سے قرآن نے اس دعوے کو بیان کیا. سورہ ملک بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا خاندانی ویژن بتایا ہے قرآن نے، خاندانی ویژن انسان کی پیدائش کا. اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کی موت اور زندگی کو پیدا کیا، مقصد میرے پیش نظر کیا تھا؟ لیبلوکم، میں انسان کو آزمانا چاہتا ہوں، ایکم احسن عملا، انسانوں میں اچھا عمل کون کر کے آتا ہے اور برا عمل کون کر کے آتا ہے، کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. وقت ہو گیا ہے کیا نماز کا؟ 5 منٹ باقی ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. لیبلوکم سے میں انشاءاللہ، آپ لوگ لائن پہ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں جو آپ سے بیان عرض کر رہا تھا، جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، ایک تو لوگ چینج ہو جاتے ہیں نماز کے بعد نا، کچھ چہرے یہاں کچھ ادھر دائیں بائیں ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے کوئی نیا مجمع آ گیا سامنے. تو ہاں آپ ادھر ہی ماشاء اللہ. تو جب بھی ایسا ہوا کرے نا بیان کے بعد، جو لوگ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھا کریں، یعنی نماز کے بعد. یہاں تو امریکہ میں جتنے میرے بیانات ہو رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے، مغرب کے بعد بیان شروع ہوتا ہے، بیچ میں عشاء آ جاتی ہے تو وقفہ ہوتا ہے، پھر بریک کے بعد. تو جو جہاں پہلے بیٹھا تھا وہیں بیٹھا کرے، کیونکہ میں لوگوں کے چہرے پڑھ رہا ہوتا ہوں، کس کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے، کون ہے جو جس کو ٹینشن ہو رہی ہے اور کون جس کو سمجھ میں آ رہا ہے. میں سب کے چہرے پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اب میں دیکھتا ہوں وہ بندہ یہاں غائب ہی ہو گیا، اس کو سمجھ میں آ رہا تھا، اس کو نہیں آ رہا تھا سمجھ میں، وہ کہاں چلا گیا، تو سارا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. خیر جی، چائے کی طلب ہو رہی ہے. چائے آپ کو کراچی میں ہی ملے گی، یہاں چائے کے نام پہ مذاق ملے گا آپ کو، چائے نہیں ملے گی. بہت مذاق ہو رہا ہے ایک ہفتے سے، میں تعریفیں کر رہا ہوں زبردست، اندر اوپر سے مجھے پتا ہے وہ نہیں آ رہا جی. بس وہ اوپر سے میں بہت تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں، زبردست، لیکن جی اچھا بھائی، ہم بیان کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تھک جائیں گے پھر. نہیں دیکھیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا. شاعر لوگ محبوبہ سے ملاقات کی باتیں کرتے ہیں نا، اس کو وصل کہتے ہیں. بھائی شاعر کی زندگی اسی میں گزرتی ہے، محبوبہ سے ملاقات ہو گئی تو خوشی میں شعر کہے گا، نہیں ہوئی تو غم میں کہے گا، یہی پورا گھومتا ہے اس کا. تو اس پہ شاعر نے کہا ہے راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا، یعنی وہ شاعروں کو تنبیہ کر رہا ہے، کبھی کوئی اور بات بھی کر لیا کرو. راحتیں اور بھی ہیں راحت وصل کے سوا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اور بھی غم ہے زمانے میں شادیوں کے سوا، باقی یہ بھی ایک بہت بڑا غم ہے، اور اس پہ تو میں بولتا ہی رہتا ہوں. تو آپ کو پہلے میں کچھ بیسک چیزیں تو بتا دوں نا، اس کے بعد پھر آپ، اور یہاں تو ویسے بھی 2 شادیاں اللیگل ہیں، تو آپ خود بھی مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے. تو اللیگل کام یہاں کے قانون کے لحاظ سے کیوں مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اس کی ترغیب دوں؟ تو جی ہاں، یہ بیان پاکستان میں جا کے ہم کریں گے. اور پھر میں ایک ہفتے، جب میں کسی بیرون ملک سے واپس جاتا ہوں نا، 1 مہینہ شادیوں پہ ہی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں میں 1 مہینے سے باؤنڈ ہوا تھا، رکا ہوا تھا، بھر گیا ہوں، کافی بھر گیا ہوں، میں اب پورا اگلوں گا، پورا میں اپنا وہ کسر پوری کرتا ہوں، میں کوٹا پورا کر دیتا ہوں میں. اچھا خیر، دیکھو بھائی کچھ کام کی باتیں بھی ہو جائیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا، جو بیان ہمارا چل رہا تھا. عقل صحیح سمت میں استعمال کرو، مذہب آپ کو کہتا ہے، اور پھر آپ کی عقل جب صحیح سمت میں استعمال ہوگی تو صحیح فیصلے ہوں. جو آج کے نام نہاد لبرلز ہیں، وہ عقل استعمال کرنے کا تو کہتے ہیں، لیکن صرف اتنی عقل استعمال کرواتے ہیں جو ان کی خواہشات تک لے کے جائے. جو عقل خواہشات میں رکاوٹ بن رہی ہو، اس کو وہ وہاں کہتے ہیں نا، یہاں عقل آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو اس کو قرآن نے کہا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کچھ لوگ گاڈ لیس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا ہمارا کوئی گاڈ نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بناتے ہیں. گاڈ سب کا ہوتا ہے، کوئی حقیقی گاڈ کو گاڈ مانتا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے. جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا. یہ نہیں ہوتا بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، تو ہمیں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات ہمارے لیے اور ہمیں پیڑے کھانے کے لیے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے بھائی؟
ہمیں ایویں بنا دیا. نا نا نا, اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے تمہیں اس لیے بنایا تاکہ میں تمہیں آزماؤں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں انسان سے پہلے بھی مخلوق ہے جن کو جانور کہا جاتا ہے, حیوان کہا جاتا ہے. ان جانوروں کے پاس خواہشات تو ہیں لیکن کھوپڑی بولو نہیں ہے, عقل نہیں ہے, لہذا ان کو آزمانا ممکن نہیں ہے. ان میں یہ فیصلہ کرنا کون اچھا بن کے آئے گا کون برا بن کے آئے گا, یہ ایسے ہے جیسے کسی پاگل کو ایگزامینیشن ہال میں بٹھا دو آپ, جس کو کویشچن اور آنسر سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہو. کتے کو آپ کہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وفادار ہے یا بے وفا, کتا کہے گا کتا میں ہوں, باتیں تو کتوں جیسی کر رہے ہیں. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی میں تو جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا, میں وفادار ہی ہوں. مجھ میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کر دیے, میں بے وفائی کر ہی نہیں سکتا. لومڑی کو آپ کہیں کہ تو بڑی ڈیڑھ ہوشیار بنتی ہے, زیادہ یہ ڈیڑھ ہوشیاری چھوڑ دے, انسان کا بچہ بن تو. فاکس کو آپ کہتے ہیں نا لومڑی کو, لومڑی کہے گی بھائی قدرت نے مجھے بنایا کیسا ہے, چالاک بنایا, مجھے ڈیڑھ ہوشیاری بنایا. تو جانور کو بھائی کوئی آزمائش نہیں ہے اس کے لیے, وہ بس ان میں عقل ہی نہیں دی نا اللہ نے ان کو, بس ایک ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں وہ. تو انسان کو اللہ نے خواہش, اچھا